اور جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، ان لوگوں نے، یہ ان دنیا پرست لوگوں نے، دنیا دار لوگوں نے، جو بدعمل لوگ ہوتے ہیں، جو دین سے دور ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں مانتے، فرمایا کہ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم اللہ اکیلے پر ایمان لائے، قالوا آمنا باللہ وحدہ، کہ ہم اللہ اکیلے پر ایمان لاتے ہیں، اور جنہیں ہم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے ان سے انکار کرتے ہیں، وکفرنا بما کنا بہ مشرکین، اور جو شرک کرنے والے ہیں اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ تو یہ وہ کب کہیں گے؟ جب وہ عذاب دیکھ لیتے ہیں۔ عذاب سے کیا مراد ہے؟ عذاب سے مراد ایک تو دنیا کا عذاب بھی ہو سکتا ہے اور ایک موت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ موت جو ہوتی ہے وہ بدعمل کے لیے، ایک نافرمان کے لیے عذاب ہی ہوتی ہے، کیونکہ اسے اب اس وقت پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اب تو میں جانے والا ہوں، میرے حساب کتاب ہونے والا، اور میں تو نیک عمل نہیں کیا، میں تو بد عمل رہا ہوں، اب میرا انجام جہنم میں ہونے والا ہے، جہنم ہونے والا ہے۔ تو جب وہ عذاب دیکھ لیتا ہے دنیا کا یا موت دیکھ لیتا ہے، دونوں صورتوں میں، پھر وہ کہتا ہے کہ جی میں اللہ اکیلے پر ایمان لاتا ہوں اور میں انکار کرتا ہوں مشرکین کا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس وقت وہ یہ معاملہ کرتا ہے۔ تو آگے فرمایا فَلَمْ يَكُوا يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، مگر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو ان کے ایمان لانے نے انہیں کچھ فائدہ نہ دیا، یعنی جب وہ عذاب دیکھ لیں گے، عذاب جیسے کہ میں نے بتایا دنیا کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، کہ جو کہ وہ عذاب جو کہ موت تک لے جائے گا، یا موت بھی ہو سکتی ہے، دونوں صورتوں میں۔ فرمایا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو ان کے ایمان نے انہیں کچھ فائدہ نہ دیا، یعنی اس وقت اب ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ ایک جب موت آپ کے سامنے آ جائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ اب میں مرنے والا ہوں، اس وقت ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ اور دوسرا جب آپ دنیا کا عذاب دیکھ لو، اور ایسا عذاب کہ جس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ بس اب تو آپ گئے سیدھا قبر میں، تو پھر آپ کو کہ اللہ میری توبہ، میں تو معافی مانگتا ہوں اپنے گناہوں کی، تو اس وقت بھی ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے دنیا کے عذاب آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مگر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو ان کے ایمان نے انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ یہی سنت الہی ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہی ہے، اور اس عذاب کے موقع پر کافر لوگ خسارہ میں پڑ گئے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ جب موت دیکھ لی یا عذاب دیکھ لیا تو اس کے بعد پھر جو ہے نا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ اس وقت عذاب کو دیکھ کے آپ کہیں گے کہ اب میری توبہ، مجھے یا اللہ معاف کر دے، یا موت کو دیکھ کر، یعنی موت کا جب آپ نے دیکھ لیا کہ اب میں مرنے والا ہوں، اب تو زندگی نہیں ہے، تو اس کے بعد آپ کو میں ایمان لے آیا، میری توبہ، تو اب وہ ایمان لانا، وہ توبہ فائدہ نہیں دے گی۔ اس سے پہلے پہلے توبہ کر لو، استغفار کر لو، نیک پکے سچے مسلمان بن جاؤ، ایماندار بن جاؤ، اپنی اصلاح کر لو عذاب اور موت سے آنے سے پہلے پہلے۔ جب عذاب آ گیا اللہ کا یا موت آ گئی، دونوں صورتوں میں پھر توبہ نہیں ہوگی قبول، اور ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی آیت میں فرما چکا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بہت اہم وارننگ ہے کہ جو لوگ معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ اس طرح دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا بخشش کرنے والا، چلو یار ابھی تو ہماری جوانی کے دن ہیں، کھیلنے کودنے کے، عیش و عشرت موج مستیوں کے دن ہیں، گناہ کرنے کے دن ہیں، ابھی گناہ کرتے ہیں، تو پھر جب موت آئے گی نا کر لیں گے توبہ۔ تو وہ موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ عذاب کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، مرض الموت جس کو بولتے ہیں، کہ ایسی مرض جو موت تک لے جاتی ہے، تو جب وہ آتی ہے وہاں پہ پھر وہ کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ، تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبہ اس وقت قبول نہیں ہوگی، ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ تو یہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گناہ کرتے ہیں اس نیت سے کہ دوبارہ معافی مانگ لیں گے، پھر وہ معافی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر جب گناہ کا موقع ملنے کی دیر ہوتی ہے، بس گناہ کا موقع مل جائے تاکہ وہ گناہ کریں، اور پھر بعد میں وہ سوچتے ہیں چلو اب بعد میں معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم، یعنی ان کا سرکل چلتا رہتا ہے۔ وہ ہمیشہ توبہ معافی یا نماز میں جو توبہ معافی مانگتے ہیں وہ اسی نیت سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ابھی توبہ کریں گے، بلکہ کل کو، پرسوں ترسوں، جب بھی زندگی میں گناہ کا موقع دوبارہ ملے گا دوبارہ کر لیں گے گناہ، پھر اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم۔ وہ انہوں نے ایسے سرکل بنایا ہوتا ہے اپنا، توبہ کرنی ہے گناہ کرنا ہے، توبہ کرنی ہے گناہ کرنا ہے، بس ان کا خیال ہوتا ہے کہ بس ہم اس طرح چلتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتا رہے گا۔ یعنی اپنی مرضی کی زندگی بھی گزارو، بد نظری بھی کرو، فحاشی بھی کرو، گناہ بھی کرو، چوری چکاری بھی کرو، اور پھر
لوگوں کے سامنے بڑی نمازیں پڑھ کے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار بھی کر لو، تسبیح بھی پھیر لو، تو قرآن بھی پڑھ لو، ٹھیک ہے نا، بڑا اللہ اللہ کر لو، پھر اگلے دن یا اگلے ہفتے یا اگلے مہینے پھر دوبارہ گناہ کا موقع ملا، دوبارہ کر لیں گے ہم، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، دوبارہ پھر معافی مانگ لیں گے جی، وہ یہ سرکل چلتا رہتا ہے. تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اصلاح کرنے توبہ کا ذکر کیا نا قرآن شریف میں، جن آیات میں آپ ان کو سرچ کر کے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کے ساتھ یہ شرط لگاتا ہے کہ اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو نیک بنانا ہے اور گناہوں سے بچ کے رہنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اصلاح کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اب دوبارہ وہ گناہ نہیں کرنا، تب اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، ٹھیک ہے نا. تو اب لوگ چونکہ قرآن نہ پڑھتے ہیں، نہ غور کرتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں کہ توبہ کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، نیک بننا کیا ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ بس اپنے ہی جہالت میں وہ سرکل چلایا ہوتا ہے کہ توبہ کریں گے کل پھر گناہ کریں گے، پھر توبہ کریں گے پھر گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہے گا اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو وہ جس کے چکر میں، جس کی وجہ سے وہ گناہ نہیں چھوڑ پاتے، ساری زندگی گناہ کرتے رہیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، اسی گناہ میں ملوث رہیں گے اور سمجھ رہیں گے بس اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کرتا جا رہا ہے، حالانکہ وہ معافی وہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو اس نے انسان نے اپنے آپ کو نیک نہیں بنایا. تو یہ معاملہ ہوتا ہے. اور پھر ایسے انسان کا جو ہے نا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ پھر جب وہ موت کو دیکھتا ہے اور عذاب کو دیکھتا ہے، پھر وہ کہتا ہے یا اللہ میں پھر اب توبہ کرتا ہوں، وہ سرکل چل رہا ہوتا ہے. تو پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہاں پہ توبہ قبول نہیں ہوگی. اور اس سے پہلے بھی جو انسان یعنی کہ زندگی بھر جو اس طرح اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اپنے حساب سے، تو وہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ایسی توبہ قبول نہیں کرتا جس میں یہ نیت یہ ہو کہ میں نے دوبارہ گناہ کرنا ہے، میں نے دوبارہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہنی ہے، تو وہ توبہ قبول نہیں ہوتی.